السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ ہجرت سے پہلے شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کی قید کے دنوں میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی دی، منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ آپ کی والدہ ام فضل لبابہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ، یہ تینوں خواتین آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت 3 سال کے تھے۔ ان کے خاندان نے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ اس وقت تک ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام ظاہر بھی نہیں کیا تھا۔ ذوالقعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے 12 کلومیٹر دور صریف کے مقام پر ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کے انتظامات میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ پیش تھے۔ اگلے سال فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے اواخر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے خاندان سمیت مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 11 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں تقریباً 2.5 سال استفادے کا موقع ملا۔ قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ اس مختصر سی مدت میں ہی ان کی عملی جستجو اور طالب علمانہ ذوق کا اندازہ ہو گیا۔ کبھی کبھی اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات کو بھی ٹھہر جاتے تاکہ معمولات نبویہ کا مشاہدہ کریں۔ اس دوران ہر ممکن خدمات بھی سار انجام دیتے اور دعائیں لیتے۔ ایک بار اسی طرح بیت نبوی میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے ایک برتن میں پانی ڈال کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دریافت فرمایا، پانی کس نے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے فقہ دین اور علم تفسیر عطا فرما۔ ایک بار معمولات نبویہ دیکھنے کے لیے خالہ کے گھر رکے اور تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ اقتداء کے لیے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھینچ کر اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو یہ پھر ذرا سا پیچھے ہٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، کسی کو کہاں زیب دیتا ہے کہ آپ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھے جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہانت اور فہم سے خوش ہو کر دعا دی، اے اللہ ان کے علم اور سمجھ میں اضافہ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 13 برس کے تھے، اسی لیے انہیں پوری طرح استفادے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر علوم نبوت کی جستجو دل میں جاگ چکی تھی۔ اس لیے ایک صحابی کے پاس جا کر احادیث یاد کرنا شروع کی۔ خود فرماتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے ایک انصاری ساتھی سے کہا، آؤ صحابہ سے احادیث سیکھیں، آج وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ساتھی نے کہا، تعجب ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مستقبل میں تمہاری ضرورت پڑے گی اور لوگ تمہارے پاس احادیث اور مسائل معلوم کرنے آئیں گے؟ اس ساتھی نے اس کام کو کوئی اہمیت نہ دی
اور میں اس دھن میں لگ گیا صحابہ کرام سے حدیث معلوم کرتا رہتا۔ بعض اوقات کسی صحابی کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے، میں ان کے دروازے پر جاتا، وہ سو رہے ہوتے تو میں دروازے پر بیٹھ جاتا یا چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا۔ جب وہ باہر نکلتے تو کہتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ کس ضرورت کے تحت یہاں تشریف لائے؟ مجھے بلوا کیوں نہیں لیا؟ میں کہتا، حاضر ہونا میری ذمہ داری ہے۔ پھر حدیث معلوم کرتا۔ آخر وہ زمانہ آیا کہ انصاری ساتھی نے دیکھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں اور مجھ سے احادیث و مسائل دریافت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس ساتھی نے کہا، یہ نوجوان زیادہ سمجھدار ثابت ہوا۔ جن صحابی سے کچھ سیکھتے ان کا ویسا ہی ادب کرتے جیسا کوئی اپنے اساتذہ کا کیا کرتا ہے۔ ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام تھام لی۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ایسا نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں اپنے علماء کا ایسا ہی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا، ہمیں خاندان نبوت کے ساتھ ایسی ہی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفوان شباب میں تھے، ان کے باوجود خلیفہ ثانی انہیں خصوصی مجلسوں میں اکابر صحابہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ پیچیدہ مسائل میں ان کی رائے اور فیصلے کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر ایک بار فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین تمہیں خلوت میں بلاتے ہیں، تم سے مشورہ لیتے ہیں اور اکابر صحابہ پر تمہیں ترجیح دیتے ہیں۔ میں تمہیں 4 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ کبھی ان کا راز فاش نہ کرنا، کبھی وہ تم سے جھوٹ سننے نہ پائیں، ان کے سامنے کسی کی غیبت کبھی نہ کرنا، ان کی خیر خواہی کی بات ان سے کبھی مت چھپانا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے ان میں سے ہر ایک بات کو ہزاروں نصیحتوں سے زیادہ اہمیت دی اور خلفائے راشدین کے مشیر خاص رہے۔ ایک بار کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گلہ کیا کہ آپ ابن عباس کو شریک کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ نوجوان ہونے کے باوجود پختہ فکر ذہین اور دور اندیش ہے۔ اکابر صحابہ کی ان صلاحیتوں کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اگر وہ ہمارے ہم عمر ہوتے تو ہم میں سے کوئی ان کی برابری نہ کر سکتا۔ یہ بھی فرماتے، قرآن مجید کے بہترین مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، وہ علم کے سمندر سے موتی نکالنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عبداللہ بن عباس حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ابن عباس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم کا سمندر تھے۔ مسروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے، جب میں ان کا چہرہ دیکھتا تو کہہ اٹھتا، یہ حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ وہ گفتگو کرتے تو میں انہیں سب سے فصیح و بلیغ پاتا، جب حدیث بیان کرتے تو میں پکار اٹھتا کہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ آمش رحمہ اللہ علیہ نے انہیں سورہ نور کی تفسیر بیان کرتے سنا تو بے ساختہ بولے، اگر روم و فارس والے یہ بیان سن لیتے تو اسلام قبول کر لیتے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی معتمد مشیر رہے۔ دور خلافت میں جہاد افریقہ میں شریک ہوئے۔ وہاں کے بادشاہ جرجیس سے بات چیت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ کی عالمانہ باتوں اور فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر جرجیر کہہ اٹھا، آپ عرب کے یکتائے روزگار عالم ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے گھر کے محاصرے کے دوران انہی کو امیر حج مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ ان کے دستے راست رہے اور بصرہ کے امیر مقرر ہوئے۔
اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ علماء بصرہ کہتے تھے ہم نے انہیں حدیث فقہ، تفسیر شعر، ریاضی، علم میراث، سیرت و تاریخ سمیت تمام علمی کمالات میں بے نظر پایا۔ بصرہ میں آپ نے درس حدیث کا حلقہ قائم کیا۔ رمضان المبارک میں آپ کے پاس دورہ فقہ کے لیے ذی تعداد طلباء کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ مہینہ گزرنے سے پہلے آپ انہیں فقیہ بنا دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے اور سیاسی امور سے لا تعلق ہو کر خود کو علوم دینیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں آپ کا حلقہ درس اتنا مقبول ہوا کہ ہر طرف سے شاگرد امڑ آتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد فرماتے تھے کہ وہ چند باتوں میں تمام لوگوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ ان سے پہلے جس قدر احادیث منقول ہوئی تھیں انہیں ان کا علم تھا۔ علم فقہ میں بھی ان کو برتری تھی۔ علم اور بردباری میں، علم انصاب میں اور تعویل و تفسیر میں سب سے فائق تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے فیصلوں کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک دن بیٹھے تھے اور سوائے فقہ کے ان دن کچھ بیان نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ان کا موضوع سخن صرف تفسیر ہوا کرتا تھا، ایک دن ان کی مجلس کا موضوع صرف اشعار ہوا کرتے تھے، ایک دن ان کا موضوع تاریخ عرب ہوتا تھا۔ آخر چند سالوں میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد المالک کی کشمکش جاری تھی تو آپ ضعیف منتقل ہو گئے اور وہیں 68 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 31 برس تھی۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔